السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں ٹوکیو کے ایک مضافاتی علاقے میں، اور ٹوکیو جاپان کا شہر ہے۔ دوستو، آج 4:10 پر جاپان میں ایک بڑا شدید زلزلہ آیا، جس کی شدت جو ہے وہ 7.6 بتائی جا رہی ہے، اور یہ اتنا شدید زلزلہ تھا کہ جس کے بعد اس کے تقریباً 18-20 جھٹکے بھی محسوس کیے گئے، اور ایشیکاوا اس کا مین مرکز تھا جہاں پر یہ زلزلہ آیا ہے، اور اس کے قریبی تویاما بھی ہے، ایک علاقہ نوٹو بھی ہے۔ تو یہ وہ علاقے ہیں جو اس زلزلے سے نہ صرف متاثر ہوئے ہیں بلکہ ان تمام علاقوں کے اندر سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ دوستو، جاپان جو ہے وہ جزیروں سے مل کے بنا ہوا علاقہ ہے، کم و بیش 43 جزیروں سے مل کر جاپان بنتا ہے۔ جاپان میں جب ہم سفر کرتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ یا تو سمندر کے بیچ میں سے سرنگ جاری ہوتی ہے، یا ہم پلوں کے ذریعے گزر جاتے ہیں اور وہ پل سمندر کے اوپر بنائے گئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایشیکاوا کا جو علاقہ ہے، یہ جہاں میں رہ رہا ہوں ٹوکیو کے پاس، یہ یہاں سے 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور جاپان زمین کے اس خطے پر آباد ہے جس کے نیچے کی جو زمین ہے وہ زلزلوں کے حوالے سے بڑی زرخیز سمجھی جاتی ہے، اور یہاں پر زلزلے آتے بھی رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جاپان نہ صرف زلزلوں سے جوجھتا رہا ہے بلکہ یہاں پر سونامی بھی آیا جس میں بڑی قیمتی جانیں جا چکی ہیں۔ تو ان تمام حوادث زمانہ کی وجہ سے، ان آفتوں کی وجہ سے جاپان ان ملکوں میں شامل ہے جو اس قسم کی آفتوں سے نپٹنے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے، اور جاپان ہی وہ ملک ہے جس نے زلزلے کے آنے سے پہلے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں یہ لوگ کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور جس علاقے میں آج زلزلہ آیا ہے سال کے پہلے دن، تو اس وقت میں ٹوکیو میں میٹروپولیٹن کی جو بلڈنگ ہے وہاں پر ایک ویڈیو بنا رہا تھا۔ ٹوکیو میں زلزلے کی کوئی جھٹکے محسوس نہیں ہوئے، اگر آئے بھی ہوں تو کم از کم میں محسوس نہیں کر سکا، لیکن ان دوستوں کا بیحد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے پوری دنیا سے کال کی، میری خیریت دریافت کی، اور ان تمام کو میں بتا دوں کہ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور پورا جاپان خیریت سے ہے۔ اب جن علاقوں میں یہ زلزلے آئے ہیں ان علاقوں میں کیا نقصان ہوا، کتنے گھر گرے، کتنی انسانی جانیں گئیں، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 2-3 شہروں کے اندر 200 یا 100 یا 150 جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان کے لیے حکومت بہت کام کر رہی ہے، اور یہاں کے جو ادارے ہیں اب وہ اس کا تخمینہ لگا رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ کن کن علاقوں میں کتنا نقصان ہوا ہے گھروں کا یا انسانوں کا۔ تو ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اور جاپان جو ہے وہ یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے ملنسار ہیں، ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے ہیں، دیانتداری میں پہلے نمبر پر ہیں، اور بڑے فکر مند رہنے والے لوگ ہیں جاپانی۔ تو دوستو، جس علاقے میں زلزلہ آیا ہے، آپ اس کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھ لیں کہ میں سمندر کے اس کنارے پہ ہوں اور زلزلہ سمندر کے اس کنارے پہ آیا ہے۔ تو اگر سونامی کی جو وارننگ جاری گئی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 16-17 فٹ اونچی لہریں ہو سکتی ہیں جو ساحل سمندر سے بار بار ٹکرائیں گی اگلے آنے والے چند گھنٹوں میں، تو وہ علاقہ یہاں سے بہت دور ہے۔ حکومت جو ہے وہ بار بار ایک اعلان کر رہی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ علاقہ فوری طور پہ علاقہ چھوڑ دو، اور اس کے لیے یہاں کی تمام مشینری کام کر رہی ہے، یہاں کے لوگ بیدار ہیں، کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ جاپان کے ساتھ اس زلزلے پر بڑا افسوس کا بھی اظہار کر رہی ہے، اور فکر کا بھی، اور بحیثیت پاکستانی میں بھی بڑا فکر مند ہوں، اور یقیناً میرا پورا پاکستان فکر مند ہوگا جو بار بار مجھے کال کر کے میری اور جاپانیوں کی خیریت دریافت کر رہے ہیں۔
تو دوستو ہم سب بڑی دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ملک کو اس طرح کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جاپان میں جہاں میں موجود ہوں، یہاں سے تقریباً 200-250 کلومیٹر دور ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے فوجی پہاڑ۔ فوجی پہاڑ ایک بڑا حیرت انگیز پہاڑ اس لیے بھی ہے کہ جب موسم صاف ہوتا ہے، بادل نہیں ہوتے ٹوکیو پر، تو ٹوکیو سے وہ پہاڑ صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس پہاڑ کو آپ 250-300 کلومیٹر دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہاڑ کی ایک عجیب سی خاصیت یہ ہے کہ وہ اونچا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے اوپر، اس کی چوٹی کے اوپر ایک بادلوں کا ایک ہیٹ سا بنا رہتا ہے۔ اس کے اوپر بادل ہر وقت چھائے رہتے ہیں۔ اب یہ کیوں رہتے ہیں یہ یقیناً وہ لوگ جانتے ہیں جو زمین کا علم رکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس پہاڑ کے حوالے سے ایک متھ جاپانی میں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ پہاڑ ایک وقت آئے گا کہ پھٹے گا اور اس میں سے لاوا نکلے گا، اور وہ لاوا ایک وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائے گا، ایسا کہنا ہے ان لوگوں کا۔ اور اس کے لیے 2 طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کہا یہ جاتا ہے کہ اس پہاڑ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے اوپر، کیونکہ اس کی چوٹی پہ برف جمی رہتی ہے، تو وہ برف گرمیوں کے مہینوں میں جمائی جاتی ہے گیسز کے ذریعے، اور سردیوں میں تو ویسے ہی اس کے اوپر برف رہتی ہے۔ اور اس کا وہ اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ اس کی چوٹی اوپر نکل جاتی ہے اور بادل نیچے ہوتے ہیں۔ تو میں وہاں بھی گیا، لیکن یہ ایک متھ ہے۔ تو وہ پہاڑ بھی یہاں پر موجود ہے، اور ویسے بھی جو ریڈ زون ہے جہاں پر جاپان آباد ہے، یہاں زلزلے آتے ہی رہتے ہیں۔ اور زلزلوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے جاپان نے اب کیا یہ ہے کہ بڑے ہی ایسے مٹیریل کے گھر بنانے شروع کر دیے ہیں کہ اگر چھت کسی انسان پر گر جائے تو کم از کم اس کے وزن سے انسان مرے گا نہیں۔ اب یہ مٹیریل کیا استعمال کرتے ہیں، یہ میرے پیچھے ہے کیونکہ میرے ہمسائے، نہیں تو میں آپ کو اس کو نوک کر کے دکھاتا۔ اس میں سے آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ نہایت ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں، لکڑی کی کہ فرش بنائے ہیں انہوں نے۔ اور ایک کام یہ کیا کہ اب ایک بلڈنگ دوسری بلڈنگ سے جوڑ کے نہیں بنائی جاتی، کنکریٹ کی تو بالکل بلڈنگیں یہ نہیں بناتے، اور ہر بلڈنگ کے درمیان میں فاصلہ رکھتے، چاہے وہ بڑی بلڈنگ ہو، مطلب کئی منزلہ ہو، اور چاہے وہ چھوٹے گھر ہوں۔ اور ٹوکیو کے مضافات میں یا بڑے بڑے شہروں کے مضافات میں جتنے گھر ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے جس طرح کے گھر بنا لیے ہیں، اس میں زلزلے کو برداشت کرنے کی بڑی طاقت موجود ہے، اور یہ فوری طور پہ اب اس طرح سے نہیں گر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو پل ہیں وہ بھی بڑے فلیکسیبل سے ہیں، تو جب آپ کسی پل پر اگر کھڑے ہو جائیں تو وہ جب گاڑیاں گزرتی تو وہ لہراتا ہے اور ہلتا ہے، لیکن ٹوٹ کر گرتا نہیں ہے۔ تو دوستو، جس علاقے میں یہ ساری فتاد آئی ہے، اللہ کرے کل جب اس کے اعداد و شمار آئیں تو بہت زیادہ نقصان نہ ہوا ہو، اور اللہ کرے وہ جانیں ضائع نہ ہوئی ہوں، لیکن کچھ تصویریں جو موصول ہوئی ہیں اس کے حوالے سے، اور جس طرح کی فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں اب کل پتہ چلے گا جب ادارے اپنی رپورٹس دیں گے کہ کتنے گھر گر گئے، کتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، اور کتنی انسانی جانیں ضائع ہو گئیں۔ تو دوستو، میں بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیریت سے رکھے، آپ کو سلامت رکھے، ہم سب کو سلامت رکھے۔ جاپان کے ساتھ میں بھی ہمدردی کرتا ہوں، آپ کی طرف سے بھی ہمدردی کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں اس وقت جاپان کے دورے پر ہوں تو مجھے یہاں کے لوگوں سے ملنے کا بھی موقع ملا، یہاں کا انفراسٹرکچر بھی دیکھا، یہاں قانون کی پاسداری بھی دیکھی، ان کی دیانتداری بھی دیکھی، اور اب یہ ایک حادثہ بھی ہو گیا۔ تو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاپان کو محفوظ رکھے، جاپانیوں کو محفوظ رکھے، تمام انسانوں کو محفوظ رکھے، پاکستان کو محفوظ رکھے۔ تو میں نے اپنے خیریت کی رسید آپ کو دے دی، جاپانیوں کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور انشاءاللہ کل جب ہم سو کے اٹھیں گے تو اچھی خبر ہی آئے گی جاپان سے بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آپ بھی سلامت رہیے، اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔